السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حمد و صلات کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں اما بعد فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیۃ المنصورۃ الی قیام الساعۃ اہل السنۃ والجماعۃ هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ۔ یعنی اما بعد، اس کے بعد، فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، یہ فرقہ ناجیہ منصورہ کے اعتقاد ہیں، الی قیام الساعۃ، قیامت کے قیام تک، جو کہ اہل سنت والجماعت ہے، یعنی فرقہ ناجیہ جو کہ اہل سنت والجماعت ہے۔ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اور وہ ایمان باللہ، یعنی وہ اعتقاد کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، اور اسی طرح سے ایمان لانا اچھی بری تقدیر پر۔ تو یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں، کہتے ہیں اما بعد کلمۃ یوتی بہا للدلالۃ علی الشروع فی المقصود۔ اما بعد، یہ جو کلمہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک کلمہ ہے، کلمتن، یہ ایک کلمہ ہے، یوتی بہا، جو لایا جاتا ہے، جو لایا جاتا ہے، للدلالۃ علی الشروع فی المقصود، مقصود میں شروعات کرنے پر دلالت کرنے کے لیے۔ یعنی اب جو بات شروع ہو رہی ہے اس کلمے کے بعد، وہ اصل بات ہے، مقصود ہے، جس مقصد کے لیے یہ حمد و صلات کہی جا رہی ہے، وہ اب شروع ہونے والا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ کلمہ مقصود میں شروعات اور آغاز کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْتَعْمِلُهَا كَثِيرًا فِي خُطَبِهِ وَكُتُبِهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے اس کا، يَسْتَعْمِلُهَا، یعنی اس کا استعمال کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، كَثِيرًا، بہت زیادہ، فی خُطَبِهِ، اپنے خطبات میں، یعنی جو خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، خطبات جمعہ ہوں یا اسی طرح سے عوامی خطبات ہوں یا نکاح وغیرہ کی جو خطبات ہیں وہ، تو ان میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے بہت زیادہ۔ وہ کتبی ہی، اور اسی طرح سے رسائل میں جو مکتوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتے تھے اپنے عمال کو، یا اسی طرح سے شاہان عالم کو، بادشاہوں کو، جو ایمان کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کلمے کو لکھا کرتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں وَتَقْدِيرُهَا عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اور نحویوں کے یہاں اس کی تقدیر عبارت ہے، یعنی یہ اصل عبارت کے اعتبار سے ہے، مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، یعنی اس کے بعد جو کچھ بھی ہے، یعنی جو کچھ گزرا اس کے بعد، مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، یعنی اس کے بعد جو گزرا، یعنی حمد و صلات، اے بعد الحمد والصلات۔ اما بعد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اے بعد الحمد والصلات، یعنی حمد اور صلات کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی جو گزرا اس کے بعد، جو بھی کچھ گزرا ہے، مہما یکن من شیء بعد، یعنی جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد اب اصل مقصد شروع ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا، اور ہاذا کے ذریعے سے اشارہ، اور ہاذا کے ذریعے سے اشارہ، ظاہر سی بات ہے ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے،
اب ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی مشار الیہ بھی ہونا چاہیے، یعنی کس کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والاشارۃ بقولہ ھذا، اور اشارہ ان کے قول ھذا سے الی ما تضمنہ ھذا المؤلف من العقائد الایمانیۃ التی اجملھا فی قولہ، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اشارہ ہے اس جانب جس کو یہ مؤلف شامل ہے، تضمنہ، جس کو متضمن ہے یعنی شامل ہے، جس کو شامل ہے ھذا المؤلف، یہ مؤلف یعنی یہ کتاب العقیدۃ الواسطیہ، جو واسط کے قاضی کے فرمان پر یا اس کی فرمائش پر مؤلف نے لکھی ہے، من العقائد الایمانیہ، ایمانی عقائد، التی اجملھا فی قولہ، جن کو انہوں نے اپنے اس قول میں مجملاً ذکر فرمایا ہے، وہوا الایمان باللہ الی آخر العبارہ، جو ہم نے ابھی پڑھی۔ تو ھذا سے مراد اسی اعتقاد کی جانب ہے جو انہوں نے اپنے اس قول میں بیان کیے ہیں، آئی بات میں، اور یہ کتاب کی جانب اشارہ ہے، گویا کہ اس کتاب جو ایمانی ھذا المؤلف من العقائد الایمانیہ، یعنی اس مؤلف مطلب تعلیف کی ہوئی یہ کتاب، تو اسی کتاب کی جانب ہے اشارہ، ٹھیک ہے، اور جس کو مؤلف نے اجمالاً اپنے اس قول میں بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، آئی بات میں؟ تو یہ ہے اصل میں ھذا سے اشارہ، یہ ہے یعنی اس قول کی جانب اشارہ انہوں نے ایک طرح سے کیا ہے، تو یہ مشار الیہ ہو گیا، ھذا کا مشار الیہ یعنی یہ ہو گیا هو الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ الی آخر العبارہ، ٹھیک ہے، تو یہ ھذا کا مشار الیہ ہوا، کیونکہ ھذا اس میں اشارہ ہے، تو اس میں اشارہ کا کوئی نہ کوئی مشار الیہ ہوگا، تو مشار الیہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والاعتقاد مصدر اعتقد کذا، اور اعتقاد جو لفظ استعمال کیا ھذا اعتقاد، تو یہ اعتقاد یہ مصدر ہے اعتقد کذا سے، یعنی اعتقد کذا کا یہ مصدر ہے، اور اعتقد کذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس نے فلاں چیز کو عقیدہ بنا لیا، اتخذہ عقیدۃ لہ، یعنی اس نے فلاں چیز کو عقیدہ بنا لیا، بمعنی عقد علیہ الضمیر والقلب ودان للہ بہ، اور مطلب یہ ہے ضمیر اور دل اس پر جم گئے، ودان للہ بہ، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوئی۔ تو یہ جو ہے معنی ہے بمعنی عقد الیہ الضمیر والقلب ودان للہ بہ، اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے یعنی ضمیر اور دل اس پر جم گئے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہو، اس کا تقرب حاصل ہو، آئی بات میں؟ واصلہ من عقد الحبل، اور عقد الحبل سے اس کی اصل ہے یعنی رسی میں گرہ لگانا، رسی میں گرہ لگانے سے اس کی اصل ہے، یعنی اسی لفظ سے یہ بنایا گیا ہے اعتقاد۔ ثم استعمل فی التصمیم والاعتقاد الجازمی، پھر استعمال کیا گیا اس کا یعنی عقیدے کا، اعتقاد کا پختہ اور اعتقاد جازم میں، یعنی پختہ جو عقیدے ہیں، بنیادی جو عقیدے کی باتیں ہیں، ان پر پھر اس کا استعمال ہونے لگا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے، یعنی وہ نظریات یا وہ خیالات جن پر انسان مضبوطی سے جمع ہوا ہوتا ہے، وہ اعتقاد، وہ خیالات گویا کہ اس سے مراد ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ مضبوطی کے ساتھ انسان اس حد تک ان پر قائم ہے کہ ان کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اعتقاد یا پختہ یقین کہا جاتا ہے۔ والفرقۃ بکسر الفاء، اور فرقہ
فا کے کسرہ کے ساتھ الطائفۃ من الناس، لوگوں کا ایک گروہ، فرقہ کسے کہتے ہیں؟ طائفۃ من الناس، لوگوں کا ایک گروہ۔ ووصفها بأنها الناجیہ المنصورہ، اور اس کا وصف الناجیہ المنصورہ اخذا من قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اخذ کرتے ہوئے ہے، یعنی اس کا وصف فرقہ ناجیہ کا الناجیہ المنصورہ جو وصف لایا گیا ہے، نجات پانے والی، ناجیہ مطلب نجات پانے والی، المنصورہ مدد کی ہوئی، المنصورہ مدد کی ہوئی۔ تو یہ جو دو وصف فرقے کے لائے گئے ہیں، اخذا من قولہ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اخذ کیے ہوئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اخذ کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورۃ، آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ، ایک طائفہ برابر حق پر رہے گی، علی الحق برابر حق پر رہے گی، منصورتاً مدد کی جاتی رہے گی، یعنی میری امت میں سے ایک گروہ برابر حق پر مدد کیا جاتا رہے گا، لا یضرہم من خذلہم، نقصان نہیں پہنچائے گا ان کو وہ جو ان کی مخالفت کرے گا، من خذلہم، جو ان کو رسوا کرنا چاہے گا یا جو ان کی مخالفت کرے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے، یعنی قیامت آ جائے، تو قیامت تک انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ان کا دشمن کسی بھی طرح کا کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَمِن قَوْلِهِ فی الحدیث الآخری، اور اسی طرح سے آپ کے ایک دوسرے قول جو دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس سے ماخوذ ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، آپ نے فرمایا ان قریب یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، ان میں سے ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، الا واحدہ، مگر ایک، وہی من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، اور وہ ہے جس پر میں آج ہوں یا اسی طرح سے میرے اصحاب ہیں، یعنی آج جس دین اور عقیدے پر میں ہوں یا اسی طرح سے میرے اصحاب ہیں، اس پر جو فرقہ رہے گا وہ جنت میں جانے والا ہے۔ فرقے تو بہت ہوں گے، 73 فرقے ہو جائیں گے، لیکن سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ صرف اور صرف وہ ایک فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا، یعنی جس طریقے پر میں ہوں یا میرے اصحاب ہیں اس طریقے کو اپنانے والا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نام نہیں بدلایا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے یا اہل تشیع ہوں گے یا اسی طرح سے وہ حنفی، حنبلی اور مالکی اور شافعی وغیرہ ہوں گے، نام نہیں بدلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نام بدلا دیتے تو پھر ہر شخص اسی نام کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل اہل بدعات نے اہل سنت والجماعت کے نام پر اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ بدعات و خرافات ان کے اندر جتنی ہیں اور کسی کے اندر شاید نہ ہوں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ آج جس طریقے پر میں ہوں یا میرے اصحاب جس طریقے پر ہیں اس پر جو ہوگا وہ فرقہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی کسوٹی پر ہر فرقے کو اپنے اعمال دیکھنا چاہیے اور نئی نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو فرقہ، اس فرقے کو ناجیہ منصورہ ان احادیث کی بنیاد پر کہا گیا ہے، یعنی نجات پانے والا ہے یہ آخرت میں، آئباس میں، اور اسی طرح سے مدد کیا جاتا رہے گا دشمنوں کے مقابلے میں قیامت تک۔ وقول، اور اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ کا کہنا، اہل سنت والجماعتی، یعنی اہل سنت والجماعت، بدل من الفرقۃ، یہ بدل ہے فرقے سے، یعنی جو فرقہ ہے وہی اہل سنت والجماعت، فرقہ ناجیہ المنصورہ، فرقہ ناجیہ منصورہ جو ہے وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ والمراد بالسنتی، اور سنت سے مراد
الطریقۃ التی کان علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ قبل ظہور البدع والمقالات، اور سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ طریقہ ہے۔ وَأَصْحَابُهُ، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، قبل ظہور البدع والمقالات، نئی ایجادات اور قیل و قال سے پہلے، یعنی جو لڑائیاں ہوئیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دو فرقوں میں بٹ گئے، اب ان میں سے ایک الگ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، اجتہادی اعتبار سے اختلاف ان کے درمیان میں واقع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو اختلافی باتیں ہوں گی اور اجتہاد کے اعتبار سے درست نہیں ہیں، حالانکہ انہیں اجر و ثواب ملے گا، لیکن اجتہاد کے اعتبار سے ان کی بات غلط ہے، تو وہ سنت یہاں مراد نہیں ہے، وہ طریقہ یہاں مراد نہیں ہے، آئی بات میں، بلکہ یہاں اہل سنت والجماعت میں سنت سے مراد کیا ہے، یعنی وہ طریقہ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے، لیکن کب؟ جب بدعتیں ظاہر نہیں ہوئی تھیں اور اسی طرح سے قیل و قال ظاہر نہیں ہوئی تھی، آئی بات میں۔ والجماعت فی الاصل القوم المجتمعون، اور جماعت اصل کے اعتبار سے یہ اکٹھا قوم کو کہتے ہیں۔ والمراد بہم ہنا سلف هذه الامت من الصحابۃ والتابعین الذین اجتمعوا علی الحق الصریح من کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اور مراد یہاں ان سے، یعنی جماعت سے مراد یہاں اس امت کے سلف ہیں، گزرے ہوئے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اس امت کے گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں صحابہ کرام میں سے، والتابعین اور تابعین میں سے، الذین اجتمعوا علی الحق الصریح، جو حق صریح پر اکٹھا رہے، جو حق صریح کتاب و سنت سے ثابت ہے، آئی بات میں۔ تو جماعت سے مراد اسلاف امت یعنی صحابہ کرام، اور اسی طرح سے ان کے بعد تابعین وغیرہ ہیں جو اختلاف اور انتشار کی موجودگی میں حق صریح پر ڈٹے رہے اور جمے رہے، اور اس سے اختلاف انہوں نے نہیں کیا، آئی بات میں۔ تو وہ جماعت یہاں مراد ہے، آئی بات میں۔ تو یہ ہے اصل میں اہل سنت والجماعت کی تشریح۔ اس کے بعد مؤلف نے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے هو الایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس کی اجمالاً شرح کر رہے ہیں مؤلف، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔